علی جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا وہ سمجھدار ہو رہا تھا۔ ہنر تو میرے پاس پہلے سے ہی تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے اور علی کی تعلیم پر پوری توجہ دینے لگی تھی، مگر تنہائی میں بیٹھ کر اکثر روتی تھی۔ مجھے دانیال کے رویے پر بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، پھر اس نے مجھے ہی دھوکہ دے دیا تھا۔ علی جب بھی مجھے روتا ہوا دیکھتا تو مجھے کہتا، امی آپ مجھے جہاں سلائی ہیں وہیں پر چھوڑ آئیں اور ابو کے پاس واپس چلی جائیں، کیونکہ مجھ سے آپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ مگر میں جانتی تھی کہ اب علی کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ دانیال تو اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا۔ اب اس کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی، اور اب میرے لیے علی ہی سب کچھ تھا۔ میں نے علی پر بہت محنت کی تھی، اس کو پڑھا لکھا کر کامیاب بنا دیا تھا۔ وہی میرے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا۔ علی کو بڑا ہوتا اور جوان ہوتا دیکھ کر مجھے ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب بھی گھر واپس آتا تو میرے لیے پھل وغیرہ اور دودھ لے کر ضرور آتا، کیونکہ دانیال کی بے رخی سے میں مرجھا گئی تھی۔ وہ میرے لیے تازہ دودھ لے کر آتا اور مجھے زبردستی پلاتا، کیونکہ اس کو میرا بہت احساس تھا۔ جس طرح سے علی میرا خیال رکھتا تھا، اس کا پیار دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ چپ چپ سا رہنے لگا تھا، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ میں نے بہت بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار ٹال دیتا تھا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب علی میرے لیے پھل اور دودھ لے کر آیا۔ میں نے وہ پھل تو کھا لیے تھے، لیکن دودھ میرے ہاتھ سے گر گیا تھا اور میں دودھ پیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ علی… میرا نام بسما ہے۔ میرا تعلق کراچی کے ایک گمنام علاقے سے تھا، جہاں میں اپنی 2 بہنوں اور اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ابا ایک ہوٹل میں باورچی تھے، ان کی کمائی سے ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ لیکن ابا ہمیشہ اماں سے اس بات پر بحث کرتے تھے کہ ان کو ایک بیٹا چاہیے۔ بیٹے کی چاہ میں اماں نے ہم 3 لڑکیوں کو جنم دیا تھا، اور ابا کو اماں سے مزید شکایت رہنے لگی تھی کہ بجائے بیٹا پیدا کرنے کے اماں نے ان کے لیے بیٹیوں کی ہی لائن لگا دی تھی۔ اس وجہ سے اماں بھی بیمار رہنے لگی تھی، مگر ابا کی شکایت ختم نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ہم بہنوں کو کبھی ویسا پیار دیا ہی نہیں تھا جس کی ہم حقدار تھیں۔ سمیرہ اور فاطمہ دونوں مجھ سے چھوٹی تھیں، اس لیے وہ ابا کے رویے سے کچھ زیادہ ہی ڈری اور سہمی سہمی رہنے لگی تھیں، جنہیں ہمیشہ ایک بیٹے کی تمنا رہی تھی، اور ہم ہمیشہ اپنی خواہشات کے بوجھ تلے دبے رہتے تھے۔ اماں نے جب بھی ہم بیٹیوں کو جنم دیا تو وہ ہر بار ابا کی مایوسی بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ اکثر اماں کو تانے دیتے اور ہم بہنیں یہ سب خاموشی سے سنتی رہتی۔ ہم تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ شاید میں اور میری بہنیں اس دنیا میں غیر ضروری ہیں۔ گھر کا ماحول ہمیشہ کشیدہ رہتا، اور میں نے ہمیشہ اپنی اماں کی آنکھوں میں اداسی کو محسوس کیا تھا، جس کو وہ ہم بیٹیوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میری تعلیم میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں ہر ممکن طریقے سے اماں کی مدد کرتی تھی اور ان کے ساتھ مل کر گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتی تھی، مگر مجھے احساس ہوا تھا کہ ابا ہمیشہ بیٹے کی کمی کا رونا ہی روتے رہیں گے۔ میری بہنیں بھی ہمیشہ میری حمایت کرتی تھیں۔ شروعات میں تو ابا نے ہمارا ہر طرح کا بوجھ برداشت کیا۔ انہوں نے ہم بہنوں کو اسکولوں میں داخل کروایا، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہمارے اخراجات بھی بڑھتے گئے۔ تب ابا نے اماں کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ہم بیٹیوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن میرے دل میں پڑھنے کا شوق تھا اور میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ہمت کی تھی اور ابا سے بات کی کہ وہ مجھے کالج سے نہ اٹھائیں، بلکہ مجھے کالج میں پڑھنے دیں، میں اپنے اخراجات خود برداشت کر لوں گی۔ تب ابا مجھ پر طنز کرتے ہوئے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم اپنا بوجھ اٹھا سکتی ہو تو تم اپنی بہنوں کا بوجھ بھی خود ہی برداشت کرو گی، کیونکہ میرے پاس اتنا فالتو کا پیسہ نہیں ہے جو میں تم لڑکیوں پر برباد کر دوں۔ جب میرا بیٹا آئے گا تو ہی میرا سہارا بنے گا، مجھے تو تم لڑکیوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ابا کی باتیں مجھے بری ضرور لگی تھی، مگر وہ میرے باپ تھے، میں ان کو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتی تھی۔ ان کو جواب دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ میں اپنی محنت کے بل بوتے پر ان کو کچھ کر کے دکھاتی، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ بیٹے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، بلکہ بیٹیاں بھی ماں باپ کا سہارا بن سکتی ہیں۔ میں نے دل لگا کر خوب محنت کی اور اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ میرے پاس جو وقت ہوتا اس میں محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے تھے جس سے میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی تھی، جبکہ سمیرہ اور فاطمہ تو ابا کی ناراضگی دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی تھیں۔
وہ آگے مزید نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ ہی گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی تھی، مگر مجھے پڑھائی کا شوق تھا، اس لیے میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ جب میں نے اپنی ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ ساتھ دونوں بہنوں کی ذمہ داری بھی اٹھا لی، تب ابا کو مجھ پر حیرانگی ضرور ہوئی تھی کہ انہوں نے تو مجھے حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر میں نے ان کو وہ ہمت دکھائی تھی جو شاید اگر ان کا بیٹا بھی ہوتا تو وہ بھی نہ دکھا پاتا۔ لیکن ابا نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہی بات تھی کہ اگر ان کا ایک بیٹا ہوتا تو وہ ان کا بازو بنتا، ان کا سہارا بنتا۔ بیٹے کی کمی کو میں کبھی بھی پورا نہیں کر سکی تھی، لیکن مجھے محنت کرتا دیکھ کر ایک تبدیلی ضرور آئی تھی کہ ابا کا جو تلخ رویہ پہلے ہمارے ساتھ تھا وہ آہستہ آہستہ بدل گیا تھا۔ جب میری پڑھائی مکمل ہو چکی تب ابا کی خواہش تھی کہ وہ میرے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دیتے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ جب تک سمیرہ اور فاطمہ اپنے اپنے گھر کی نہیں ہو جائیں گی میں بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچوں گی، کیونکہ میں بڑی بیٹی تھی اور مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی خود سے زیادہ پرواہ تھی، اور مجھے ابا کی بات سن کر بے حد حیرانگی بھی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابا کا رویہ دھیرے دھیرے ہم بہنوں کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا، جیسے ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ہم جس پیار اور توجہ کے مستحق تھیں وہ ہمیں نہیں ملا تھا، مگر ان کے اس احساس کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اماں ان کی تلخ باتیں سن سن کر اس حد تک بیمار ہو چکی تھیں کہ وہ سمیرہ اور فاطمہ کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسی تھیں۔ تب بھی ابا کو اپنے رویے پر پچھتاوا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اماں کو ہمیشہ اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ ان کو ایک بیٹا نہیں دے سکی تھی۔ سمیرہ اور فاطمہ جب اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو گئیں تب ابا میرے پاس آئے، اور اس دن وہ میرے سامنے بیٹھ کر بے تحاشا روئے، کیونکہ ان کو اس روز اپنی اس غلطی کا، اس رویے کا احساس ہوا تھا جو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کرتے آئے تھے۔ میں نے کبھی بھی ابا کو اس قدر ٹوٹا ہوا اور کمزور نہیں دیکھا تھا جتنا وہ اس روز تھے۔ میں نے بھی ابا کو بیٹا بن کر دکھایا تھا اور ان کا سہارا بنی تھی۔ وہ اکثر میرے پاس بیٹھ کر گزرے دنوں کی باتیں کرتے اور میرے سامنے نادم ہوتے رہتے کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہم بیٹیوں کے ساتھ غلط رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کی تھی اور بجائے ان پر بوجھ بننے کے ان کا بوجھ بانٹ لیا تھا۔ مگر اپنی غلطی کا احساس ان کو بہت دیر سے ہوا تھا۔ اماں تو ان کے تلخ رویوں کو برداشت نہیں کر پائی تھیں اور چل بسی تھیں۔ میری عمر بھی نکلتی جا رہی تھی، تب ابا مجھے کہنے لگے کہ وہ میرا گھر بھی بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے دانیال کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا اور غمگین دل کے ساتھ مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا، کیونکہ اس کے بعد ابا تنہا ہو کر رہ گئے تھے۔ مگر میری زندگی کا امتحان یہیں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرے لیے آگے کتنی مشکلات باقی تھیں۔ ان مشکلات کا اندازہ تو مجھے تب ہوا تھا جب میرے سر پر وہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دانیال ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ بے شک بہت اچھا تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ سمیرہ اور فاطمہ اپنے گھروں میں خوش تھیں اور دانیال جیسا ہمسفر پا کر میں بھی اطمینان میں تھی۔ مگر جب میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تو دانیال مجھے کہنے لگا کہ اس کے دل میں اولاد کے لیے حسرت ہے۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی اس کو بھی پاپا کہنے والا ہو۔ بھلا اولاد کی خواہش کس انسان کو نہیں ہوتی؟ اولاد کی تمنا تو مجھے بھی بہت تھی، مگر جب 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کوئی آس اور امید نظر نہ آئی تب میں نے خود ہی دانیال سے کہا کہ ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ آخر ایسا کیا تھا جو ہماری گود ابھی تک خالی تھی۔ دانیال نے بھی میری بات مانی اور ہم دونوں ایک بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس آ گئے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب اس نے بتایا کہ خامی دانیال میں نہیں بلکہ مجھ میں تھی۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی بلکہ میں بانجھ ہوں۔ یہ خبر تو مجھ پر جیسے قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ حسرت جو میں 2 سالوں سے اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ حسرت ہمیشہ میرے دل میں ہی رہے گی۔ میں اس کو کبھی بھی پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گی، کیونکہ میں کبھی کوئی بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ دانیال نے بھی جب یہ خبر سنی تو کچھ لمحوں کے لیے وہ بھی ساکت ہو گیا تھا، مگر اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ خامی اس میں نہیں بلکہ مجھ میں تھی۔ وہ تو اپنی نسل آگے بڑھا سکتا تھا، مگر میرے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ، اور میری بھی یہ خواہش تھی کہ اگر وہ اس خامی سے پاک تھا تو اس میں دانیال کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ میری وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لیتا۔ میں نے اس کو خود ہی کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اولاد کی خوشیاں دیکھ لے، مگر دانیال کو مجھ سے محبت تھی۔ وہ یہ محبت کسی تیسرے کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دانیال نے انکار کر دیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ ہر قدم پر میرے ساتھ ہی رہے گا۔ مجھے دانیال کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ میرے لیے اچھے جذبات رکھتا تھا۔
وہ ہر حال میں میرا ساتھ دینا چاہتا تھا، مگر مجھے اپنی کمی پر بے پناہ دکھ بھی تھا۔ میں اس خلا کو کسی بھی قیمت پر پورا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ وہ کمی تھی جو میں کسی بھی دولت سے پوری نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، جس کو کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ دانیال مجھ سے بے شک بہت محبت کرتا تھا، مگر میرے دل میں جو اولاد کی خواہش تھی، میں اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ دانیال خود تو سارا دن اپنے کام سے باہر رہتا تھا، مگر خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنی تنہائی کا ساتھی کس کو بناتی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی کمی پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے دانیال سے بہت بار کہا تھا کہ وہ خود تو کام کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا، مصروف رہتا تھا، اس کا تو دن گزر ہی جاتا تھا، مگر میں سارا دن ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارتی تھی۔ وہ مجھے اس کرب کی سزا کیوں دے رہا تھا؟ آخر وہ میری بات کیوں نہیں مان لیتا تھا؟ میں نے دانیال کو بہت بار کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ ہمارے گھر میں بھی ننھے بچوں کی آوازیں گونج سکتی، مگر دانیال مجھے ہر بار انکار کر دیتا۔ میری ہمت جواب دینے لگی تھی، کیونکہ مجھ سے سارا دن اس خالی گھر میں نہیں رہا جاتا تھا، جہاں پر دانیال کے جانے کے بعد میں تنہا رہ جاتی تھی، اور گھر کی دیواروں کو تکتے تکتے میرا سارا دن گزر جاتا تھا۔ میں نے دانیال سے بہت کہا تھا کہ وہ گھر جلدی آ جایا کرے، کیونکہ خالی گھر میں میرا دم گھٹتا تھا۔ دانیال کے گھر میں موجود ہونے سے مجھے کچھ تو حوصلہ ہو ہی جاتا تھا۔ دانیال ہنستے ہوئے مجھے کہہ دیتا کہ جیسے ہی اس کا کام ختم ہو جائے گا وہ گھر لوٹ آئے گا، مگر ہمیشہ اس کو گھر آتے آتے دیر ہو جاتی، اور وہ گھر آتے ہی مجھ سے معذرت کرتا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ پہلے تو پھر بھی وہ وقت پر گھر آ جایا کرتا تھا، مگر کچھ عرصے سے وہ کچھ زیادہ ہی دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ میں نے بہت بار دانیال سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا کام ہوتا تھا جو وہ سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا، تو دانیال ہنس کر مجھے ٹال دیتا اور کہتا کہ روز ہی کوئی نہ کوئی نیا کام نکل آتا ہے جس کی وجہ سے اسے دیر ہو جاتی ہے، اور میں بھی ہر بار دانیال کی باتیں مان لیتی کہ ہو سکتا ہے سچ میں کوئی ضروری کام پڑ جاتا ہو جس کی وجہ سے اسے گھر آنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، بجائے اس کے کہ دانیال میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا اور میرے دل میں جو خلا تھا وہ اس کو پورا کرتا، اس نے مجھ سے دور ہونا شروع کر دیا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ مجھے دانیال پر شک ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہا تھا، مگر میں ہر بار اپنے دل کو تسلی دے دیتی کہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، بھلا مجھ سے کچھ چھپانے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس روز اس نے میرے شک کو مزید بڑھا دیا۔ ایک دن جب شام کے وقت دانیال نے مجھے آفس سے فون کر کے کہا کہ آج اس کو آفس میں کام زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو رات بھی وہیں پر رکنا پڑے، میں حیران رہ گئی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کام کر رہا تھا جو اس کو کام کے لیے رات بھی آفس میں ہی رکنا رہا تھا۔ تب مجھے دانیال پر شک ہونے لگا تھا کہ وہ مجھ سے ایسا کیا چھپا رہا تھا جس کے لیے اسے مجھ سے اتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے۔ جب دانیال رات گزار کر آفس میں اگلے دن گھر واپس آیا تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات جاگ کر کام کرتا رہا تھا، کیونکہ وہ تو بالکل فریش تھا۔ اگر وہ ساری رات کا جاگا ہوا ہوتا تو تھکاوٹ اس کے چہرے پر نظر آ جاتی، مگر اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ وہ تو ایک دم تر و تازہ اور خوش نظر آ رہا تھا۔ دانیال اور میرے ساتھ کو 5 سال گزر گئے تھے، مگر میں ان 5 سالوں میں ہر روز جیتی تھی اور ہر روز مرتی تھی۔ اولاد کی چاہ کی خواہش میرے دل کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ میں دانیال سے جب بھی اس بارے میں بات کرتی تو وہ ہنس کر مجھے جواب دیتے تھا کہ وہ میرے ساتھ ہر حال میں خوش تھا، اگر اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو وہ میرے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا تھا، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو اولاد کے لیے تڑپتا تھا۔ مجھے دانیال پر حیرانگی ضرور ہوتی تھی، آخر وہ اولاد کے بغیر اتنا خوش کیسے رہ لیتا تھا۔ دانیال کے آفس کا کام تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، وہ اکثر رات کو بھی گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ جب وہ گھر سے زیادہ ہی غائب رہنے لگا تو میرا اس پر شک مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ تب میں نے ایک دن سوچ لیا کہ میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ ایک روز جب دانیال آفس کے لیے گھر سے نکلا تو میں بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کاش میرا دانیال پر ہر قسم کا شک غلط ہو، کاش ایسا نہ ہو جو میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا یا مجھے کوئی دھوکہ دے رہا تھا، کاش وہ جیسا کہتا تھا وہی سچ ہو، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس روز وہ میرے شک کو یقین میں بدلنے والا تھا۔ جب میں نے کچھ دور دانیال کا پیچھا کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ اپنے آفس والے راستے سے ہٹ گیا تھا، بلکہ ایک دوسرے راستے کی طرف جا رہا تھا جو میرے لیے بالکل انجان تھا۔ تب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ آخر یہ آفس کے علاوہ دوسرے راستے پر کہاں جا رہا تھا۔
دانیال نے ایک جگہ رک کر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ آخر کس کا گھر تھا جہاں دانیال آ کر رک گیا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وہم آ رہے تھے۔ تبھی اس گھر سے ایک عورت نکلی جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ دانیال سے جس طرح وہ دونوں مل رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عورت اس کی کچھ لگتی تھی، اور اس کی گود میں اٹھائے ہوئے لڑکے سے بھی دانیال کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا تھا، اور مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ اس عورت اور اس لڑکے سے دانیال کا کیا رشتہ تھا۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ دانیال آفس کے بہانے کہاں جاتا تھا اور وہ اتنا خوش کیوں رہنے لگا تھا۔ مگر مجھے ایک بات کی حیرانگی ضرور ہوئی تھی کہ جب میں نے اس کو خود دوسری شادی کے لیے کہا تھا تب تو اس نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ اگر اس نے دوسری شادی کر ہی لی تھی تو اس کو وہ دوسری شادی مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ مجھے بتا دیتا تو میں خوشی خوشی اس کی دوسری شادی کو قبول کر لیتی، مگر اس نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ میرے دل میں اولاد کی حسرت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر دانیال اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، وہ مجھ سے چھپا سکتا تھا، تو میں بھی اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لا سکتی تھی، اور اس بدلاؤ کے لیے مجھے بھی دانیال سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے کے لیے میری اجازت نہیں لی تھی، ویسے ہی مجھے بھی اپنے دل کی حسرت پوری کرنے کے لیے اس سے کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس بارے میں دانیال کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ایسا کرنے سے بھی منع کر دے گا۔ اس لیے ایک دن جب دانیال آفس کے لیے گھر سے نکلا تو اس کے گھر سے جاتے ہی میں نے ایک بڑی سی چادر لی اور گھر سے نکل پڑی۔ میرا رخ ایک یتیم خانے کی طرف تھا۔ میں وہاں سے کسی بچے کو گود لینا چاہتی تھی جو میری تنہائی دور کر سکتا، جس کے ساتھ کو پا کر میں بھی اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کر سکتی تھی، کیونکہ دانیال تو شاید مجھے اس خوشی سے محروم ہی رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے یتیم خانے سے ایک 10 سال کے بچے کو گود لے لیا تھا جس کا نام علی تھا۔ مجھے وہی بچہ سب سے زیادہ معصوم لگا تھا، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ اب مجھے دانیال کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ مجھے اس بچے کے ساتھ دیکھ کر کس قسم کا رد عمل کرتا۔ میں تو اس کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری کوئی بھی بات کسی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس روز جب دانیال گھر واپس آیا تو علی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور مجھ سے علی کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ بچہ کون تھا۔ تب میں نے دانیال کو سب کچھ بتا دیا کہ علی کو میں نے گود لے لیا تھا کیونکہ میری ممتا تڑپ رہی تھی، کسی کو اپنانے کے لیے جو مجھے بھی ماں کی طرح پیار کر سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ دانیال علی کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، مگر اس کے چہرے پر بے تحاشا غصہ آ گیا تھا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس لڑکے کو جہاں سے لائی ہوں وہیں پر واپس کر آؤں، کیونکہ اس کو علی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کے پاس اپنا ایک بیٹا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ میں تو اس کی حقیقت پہلے ہی جان چکی تھی، بلکہ میں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اس کو کہنے لگی کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت کیوں چھپائی تھی۔ تب دانیال آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں کی تپش سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ تب وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، اگر کمی مجھ میں تھی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو تو اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کا حق حاصل تھا۔ اگر وہ میرے کہنے پر دوسری شادی کر لیتا تب اس کی دوسری بیوی پر میں اپنی اہمیت جتاتی، مگر اس نے میرے کہنے سے پہلے ہی دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے دانیال سے کہا کہ میں اس کی دوسری شادی کو صرف اس صورت میں قبول کروں گی جب وہ علی کو میرے ساتھ رہنے دے گا، مگر دانیال اس حق میں بالکل بھی نہیں تھا کہ میں علی کو اپنے ساتھ رکھوں۔ علی کی وجہ سے دانیال ہر روز مجھ سے جھگڑا کرنے لگا۔ وہ ایک ہی بات پر ٹک گیا تھا کہ میں علی کو جہاں سے اٹھا کر لائی تھی وہیں پر واپس پھینک آتی، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ علی کو پا کر میں خوشی محسوس کرنے لگی تھی۔ جو زندگی مجھے بے رنگ اور بے رونق لگنے لگی تھی وہ علی کے آنے کے بعد رنگوں اور خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ میں تو علی کو کسی بھی صورت خود سے الگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر دانیال کی ضد بھی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جب میں نے دانیال کی بات نہیں مانی تو وہ غصے میں آ کر اپنی دوسری بیوی تارا اور بیٹے زبیر کو بھی میرے ہی گھر میں لے آیا تھا اور مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تارا کا حق مجھ سے زیادہ تھا، کیونکہ اس نے دانیال کو اولاد دی تھی، اس نے اس کو اس کا وارث دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی دانیال تھا جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ دوسری شادی تک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اب جب اس نے دوسری شادی کر لی تھی تو اس کے لیے دوسری بیوی مجھ سے زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بے وفائی کر گیا تھا اور مجھے اس تلخ حقیقت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دانیال نے مجھے بہت بار کہا تھا کہ میں علی کو واپس چھوڑ آتی، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو خود سے الگ کر پاتی، اس لیے میں نے دانیال کی بات نہیں مانی تھی۔ خود تو وہ اپنی دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ خوش رہنے لگا تھا اور مجھ سے میری خوشی بھی چھیننا چاہتا تھا۔
تارا مجھے زبیر کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھی کیونکہ میں بانجھ تھی، اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ میں اگر زبیر کے پاس جاؤں گی یا اس سے پیار کروں گی تو میری وجہ سے اس کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے وہ زبیر کو مجھ سے چھپا کر رکھتی۔ اگر میں زبیر کے ساتھ اس کو کہیں نظر آ بھی جاتی تو وہ مجھے بہت برا بھلا کہتی۔ دانیال کو بھی اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ میں زبیر کے پاس کیوں جاتی تھی۔ وہ تو مجھے نہ ہی زبیر کے پاس جانے دیتا تھا اور نہ ہی علی کو گھر پر رکھنے کے لیے راضی ہوتا تھا۔ دانیال زبیر سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اپنا سارا وقت اپنی دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ گزارتا تھا۔ مجھے تو اس نے وقت دینا بالکل ہی ختم کر دیا تھا، مگر میں اس میں خوش تھی کیونکہ میرے پاس علی تھا جو میرے لیے سب کچھ تھا۔ مگر دانیال کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا تھا، وہ مجھ پر زور زبردستی کرنے لگا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں علی کو گھر سے نکال دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر دانیال نے دوسری شادی نہ کی ہوتی تو میں اس کی بات مان لیتی اور علی کو واپس چھوڑ آتی، لیکن جب سے اس نے دوسری شادی کی تھی میری حیثیت اپنے ہی گھر میں بہت حقیر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا، ایسے میں علی ہی تو تھا جس کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا تھا، میں بھلا اس کو اپنے سے دور کیسے کر سکتی تھی۔ مگر جب دانیال زبیر کو اور اپنی دوسری بیوی کو پیار کرتا، ان کے لیے گھر آتے ہوئے ڈھیروں چیزیں لے کر آتا تو میرا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کا جس طرح خیال رکھتا تھا ویسی اہمیت ویسا پیار اس نے مجھے تو کبھی نہیں دیا تھا۔ دانیال کو دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھا بننے کا دکھاوا کرتے ہیں مگر ان کا رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس گھر میں میری حیثیت تارا اور زبیر کی نوکرانی جیسی تھی، میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی، ان کے لیے کھانا تیار کرتی رہتی۔ اس کے باوجود بھی دانیال مجھ سے خوش نہیں تھا، بلکہ اس کی صرف ایک ہی ضد تھی کہ میں علی کو گھر سے نکال دوں۔ اس نے علی کو کبھی اپنا بیٹا سمجھا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ معصوم مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ مجھے اپنی ماں سمجھتا تھا۔ لیکن دانیال کی سوچ اس حد تک گر چکی تھی کہ وہ علی کے لیے میرے ساتھ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا مجھے اس کی سوچ پر گھن آتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ علی میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو میرے لیے ایک نامحرم تھا اور مجھے اس سے پردہ کرنا لازمی تھا، اور سب سے بہتر تھا کہ میں اس کو اپنے گھر سے ہی نکال دیتی۔ لیکن میں نے بھی دانیال کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، خود تو وہ اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کو پا کر زندگی میں خوش ہو گیا تھا، مجھ سے میری خوشیاں بھی چھیننا چاہتا تھا۔ دانیال نے علی کی طرف کبھی پیار کی ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی، الٹا اس کی نظر جب بھی علی پر پڑتی وہ مجھے کہنے لگ جاتا کہ میں اس نامحرم لڑکے کو گھر سے نکال باہر کروں۔ شروعات میں تو میں دانیال سے لڑتی رہی کہ وہ میرے ساتھ اور علی کے ساتھ ایسا نہ کرے، میں اس کے گھر کے سارے کام کاج کرتی رہوں گی، وہ صرف مجھے علی کو اپنے ساتھ رکھنے دے، مگر وہ علی کو کسی بھی صورت گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا غصہ تشدد میں بدلنے لگا تھا، وہ علی پر بے وجہ مار پیٹ کرنے لگا تھا، مگر میں نے دانیال کو کبھی منع نہیں کیا تھا۔ جب اس کی مار پیٹ حد سے تجاوز کر گئی تو ایک دن میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں علی کو لے کر دانیال کے گھر سے چلی جاؤں گی، اور مجھے اس بات پر بہت حیرانی ہوئی تھی کہ جب میں علی کو لے کر دانیال کے گھر سے نکلی تو اس نے مجھے ایک بار بھی روکنے کی، سمجھانے کی یا منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بھلا وہ بھی ایسا کیوں کر سکتا تھا؟ اس کی تو خواہش پہلے ہی پوری ہو چکی تھی، اب بھلا اسے میری ضرورت کیوں تھی جو وہ مجھے روکتا؟ میں چپ چاپ علی کو لے کر دانیال کے گھر سے نکل آئی تھی اور ایک علیحدہ گھر میں علی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ علی جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا وہ سمجھدار ہو رہا تھا، ہنر تو میرے پاس پہلے سے ہی تھا، میں نے ایک بار پھر سے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے اور علی کی تعلیم پر پوری توجہ دینے لگی تھی، مگر تنہائی میں بیٹھ کر اکثر روتی تھی۔ مجھے دانیال کے رویے پر بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، پھر اس نے مجھے ہی دھوکہ دے دیا تھا۔ علی جب بھی مجھے روتا ہوا دیکھتا تو مجھے کہتا کہ امی آپ مجھے جہاں سے لائی ہیں وہیں پر چھوڑ آئیں اور ابو کے پاس واپس چلی جائیں، کیونکہ مجھ سے آپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ مگر میں جانتی تھی کہ اب علی کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ دانیال تو اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا، اب اس کی زندگی میں جیسے میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی، اور اب میرے لیے علی ہی سب کچھ تھا۔ میں نے علی پر بہت محنت کی تھی، اس کو پڑھا لکھا کر کامیاب بنا دیا تھا، وہی میرے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا۔ علی کو بڑا ہوتا اور جوان ہوتا دیکھ کر مجھے ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی تھی، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب بھی گھر واپس آتا تو میرے لیے پھل وغیرہ اور دودھ لے کر ضرور آتا تھا، کیونکہ دانیال کی بے رخی سے میں مرجھا گئی تھی۔ وہ میرے لیے تازہ دودھ لے کر آتا اور مجھے زبردستی پلاتا، کیونکہ اس کو میرا بہت احساس تھا۔ جس طرح سے علی میرا خیال رکھتا تھا، اس کا پیار دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ چپ چپ سا رہنے لگا تھا، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ میں نے بہت بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار ٹال دیتا تھا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب علی میرے لیے پھل اور دودھ لے کر آیا۔ میں نے وہ پھل تو کھا لیے تھے، لیکن دودھ میرے ہاتھ سے گر گیا تھا اور میں دودھ پیے بغیر ہی سو گئی تھی۔
لیکن کچھ ہی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ علی اپنے سامنے ایک بیگ کھول کر بیٹھا تھا اور اس میں کچھ سامان رکھ رہا تھا۔ وہ ایک نظر مجھ پر بھی ڈالتا اور ایک نظر بیگ پر۔ مجھے سوتا ہوا سمجھ کر وہ آس پاس کا کچھ سامان اکٹھا کر کے اپنے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، آخر وہ کہاں جا رہا تھا۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی علی کے پاس آئی۔ وہ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے علی سے پوچھا کہ وہ یہ سب کیا کر رہا تھا، آخر وہ کہاں جا رہا تھا۔ تب علی نے میرے دونوں ہاتھوں کو پیار سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اس سے میرا رونا نہیں دیکھا جاتا، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں نے علی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے، میں تو دانیال کو چھوڑ چکی تھی اور ساری زندگی علی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ میں تنہائی میں دانیال کے بے رخی کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اس لیے علی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا تاکہ میں دانیال کے پاس واپس جا سکوں۔ اس کو لگتا تھا کہ میں دانیال کے پاس واپس چلی جاؤں گی تو وہ مجھے پہلی جیسی اہمیت دینے لگے گا، مگر میں جانتی تھی کہ دانیال کی زندگی میں تو میرے لیے اب کوئی جگہ باقی نہیں تھی، اور علی بھی مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ تو اپنی ضد کا پکا تھا، اگر وہ ٹھان چکا تھا کہ اس کو گھر چھوڑ کر جانا تھا تو میں اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب علی مجھے اکیلا چھوڑ گیا تب میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ علی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ میں نے علی کو گود لیا تھا، بلکہ مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا تھا جیسے میں ہی اس کی ماں تھی، میں نے ہی اس کو جنم دیا تھا۔ علی کے چھوڑ جانے کے بعد میں جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا میرے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا، مگر مجھے علی کی بات ماننا تھی۔ میں واپس دانیال کے پاس چلی گئی تھی اور اس کو بتا دیا کہ میں نے علی کو گھر سے نکال دیا ہے، میں اس کو وہیں پر چھوڑ آئی ہوں جہاں سے میں اس کو لے کر آئی تھی۔ میری بات سن کر دانیال خوش ہو گیا تھا اور مجھے اپنے گھر میں رہنے دیا تھا۔ اب دانیال مجھے زبیر کے پاس جانے دیتا تھا، مگر تارا کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں زبیر کے پاس کیوں جاتی تھی۔ دانیال بجائے تارا کو سمجھانے کے مجھے کہتا تھا کہ میں زبیر کے پاس جایا ضرور کروں مگر کم جایا کروں، کیونکہ تارا کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور دانیال کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ علی کو تو میں کھو ہی چکی تھی، اب میں دانیال کو کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بعد میری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے دانیال کی بات مان لی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، زبیر بڑا ہو گیا تھا مگر وہ انتہا کا بدتمیز ہو گیا تھا۔ اس کو دانیال اور تارا کے لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا بلکہ اپنی ہی منمانی کرتا تھا۔ وہ دانیال سے اکثر جھگڑا کرنے لگا تھا کیونکہ وہ غلط کاموں میں پڑ گیا تھا، جبکہ تارا کو اپنا بیٹا بہت عزیز تھا۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ زبیر کوئی غلط کام کر سکتا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر صاف نظر آتا تھا جیسے وہ ڈرگس کا استعمال کرتا تھا۔ دانیال بھی جانتا تھا کہ زبیر ڈرگس استعمال کرتا تھا، مگر تارا ہمیشہ زبیر اور دانیال کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی۔ مجھے تو وہ پہلے ہی زبیر کے پاس جانے نہیں دیتی تھی۔ زبیر کو دیکھ دیکھ کر مجھے علی کا خیال آتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ کاش علی میرے پاس ہوتا تو وہ میرا سہارا بن سکتا۔ ایک دن وہ معجزہ ہو گیا تھا جس کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتی رہی تھی۔ میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے علی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ میں علی کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ میں نے علی کو گلے سے لگایا، اس کو بے تحاشا پیار کیا اور گھر کے اندر لے آئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے ساتھ موجود لڑکی اور وہ چھوٹا لڑکا کون تھا۔ علی نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی علی کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت امیر ہو چکا تھا۔ تب علی نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ جب علی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا تو وہ ایک مسجد میں رہنے لگا تھا، جہاں کا امام نے اس کو صرف اس شرط پر مسجد میں رکھنے کے لیے تیار ہوا تھا کہ وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا کام کیا کرے گا اور امام اس کو 2 وقت کی روٹی دے دیا کرے گا۔ علی اس میں بھی خوش تھا کہ اس کو رہنے کے لیے جگہ مل گئی تھی، اس لیے علی نے امام کی بات مان لی تھی۔ مگر علی جس طرح سے مسجد کا خیال رکھتا تھا، امام اس کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اس لیے مسجد کے اس امام نے علی کی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر دی تھی۔ میں نے علی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی، اس کو عورت کی اور ہر بڑے کی عزت کرنا سکھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس مسجد کے امام کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پڑھنے کا شوق تو اس کو تھا ہی، اس لیے اس نے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی تھی اور کامیاب سے کامیاب ہوتا چلا گیا تھا۔ جب وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتا اور دانیال کا مقابلہ کر سکتا، تب وہ میرے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ علی کو گھر میں دیکھ کر دانیال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ وہ ایک سلجھا ہوا شریف لڑکا تھا۔ اس کے برعکس زبیر ایک انتہائی بد مزاج اور بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ وہ تو دانیال کا لحاظ بھی نہیں کرتا تھا اور تارا بھی ہمیشہ زبیر کی ہی سائیڈ لیتی تھی۔ اس نے کبھی بھی زبیر کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔
تب زندگی میں پہلی بار دانیال نے علی کو گلے سے لگایا تھا اور اس کو بے تحاشا پیار کیا تھا۔ میرے اللہ نے میری دعا سن لی تھی۔ اس نے علی کو اپنی حفظ و امان میں بھی رکھا تھا اور دانیال کے دل میں بھی علی کے لیے رحم ڈال دیا تھا۔ علی نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی عائشہ بھی بہت اچھی لڑکی تھی، وہ بھی میری عزت کرتی تھی، مگر میں اس مشکل صورتحال میں دانیال کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک روز دانیال میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ایک زیادتی نہیں بلکہ اس نے میرے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی تھیں اور اس کی سزا اس کو مل گئی تھی۔ جیسی پرورش اس نے اور تارا نے مل کر زبیر کی تھی، وہی اس کی زیادتیوں کی سزا تھی۔ زبیر دانیال اور تارا کو خاطر میں نہ لاتا تھا، جبکہ علی کو دیکھ دیکھ کر دانیال کے دل میں یہ حسرت جاگتی تھی کہ کاش وہ زبیر کو بھی میرے پاس آنے دیتا تاکہ میں اس کی پرورش کر سکتی تو وہ آج اس قدر بگڑا ہوا نہ ہوتا۔ مگر گزرا وقت لوٹ کر نہیں آتا، اس لیے دانیال نے مجھے خود ہی علی کے ساتھ بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زبیر کی وجہ سے علی یا اس کی زندگی پر کوئی اثر پڑتا۔ آج جب میں علی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، اس کی بیوی میری خدمتیں کرتی نہیں تھکتی، تو میں سوچتی ہوں کہ بے شک اللہ بہت بڑا کارساز ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں تھی کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہوتا جس کی میں نے صرف حسرت ہی کی تھی۔